Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 33. 21st of January 1999, Waiz in Mehtan Jamaat Khana, India. Sakhi mari Atman Odhar ke Algam ja ہمارے مولا کا سلام ہے. کئی لوگ ظاہر خانے مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا کو سلام کرتے ہیں. مولا بھی ہنس کے جواب دیتا ہے. ایک آدمی گیا مولا کو ملنے اندر گیا تو کہتا ہے مولا یالی مدد. مولا بہت ہنستے ہیں. وہ خود یالی ہے, اس کو مدد کرے گی. ہم مولا کو یالی مدد نہیں کہتے, لیکن آپ جب مولا کے پاس ایک لے جاؤ یا مولا ادھر آوے تو مولا کا سلام ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ مولا کا سلام ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے. جب ہم مولا کو سلام کرتے ہیں تو مولا ہم کو جواب دیتا ہے, اور اس کا جواب ہے خانہ آباد, کھانے والا. ایسی ہماری سلامتی کے لیے دعا دیتے ہیں. اللہ میرے صلوات جو ہے ہر روز کمتی میں کمتی ایک تصویر ضرور نکالو. صلوات کی جو تصویر ہے جب یہ نکالو 101 دانہ 101 پارا سجدہ کرو, لیکن کچھ مانگنا نہیں. یہ مولا کا سلام ہے. اگر آپ نے مانگ لیا تو پھر آپ نے سودا بازی کی ہے. وہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی مشکل آوے, من میں اشانتی ہوئے, من جلتا ہوئے, کوئی بھے ہوئے, تو صلوات کی تصویر نکال کے مولا کو بولو یا مولا میرے دل کو سکھ دے, شانتی دے, سنتوش دے. لیکن ایک تصویر ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کچھ مانگو نہیں. ہر وقت مانگنا اچھا نہیں, مانگنا برا بھی نہیں. اس دھنی کے پاس نہیں مانگے تو کہاں جائے.
یہی تو ایک ہے. لیکن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ستوتی کریں، ہم اس کا وکھان کریں، ہم اس کی بڑائی کریں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ مولا کا وکھان ہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی کمزوری نہیں. یہ خدا تعالیٰ کی گلوریفیکیشن ہے. یا ہم بولتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب جتنے بھی وکھان ہیں وہ مولا ہی کے لیے ہے. تو میں آج آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک تصویر ضرور نکالو کہ جو مولا کی سلام ہوئے اور اس میں کچھ نہیں مانگنا. اے شکیل، میرے آدم کا اوڈھار مولا کے پاس عاجزی کرتے ہیں پھر صدر جی کہ تو میری آتما کا اوڈھار ہے. یہاں آدھار نہیں ہے، اوڈھار ہے. آدھار کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارا آدھار ہوئے، لیکن اوڈھار کہتے ہیں کہ جو ہم کو مکتی دلاوے. سکھی ماری آتم نہ اوڈھار، میری آتما کو مکتی دلانے والا تو ہے اور تیرے بغیر کوئی نہیں. جہاں مومن ہے، جہاں ایمان ہے، جہاں ایمان کی محبت ہے، مولا اس دل کے اندر بستا ہے. اور جو مولا ہے وہ ہر جگہ ہے، لیکن مومن کے دل میں زیادہ ہے. رسول اللہ کو اللہ نے ایک دن کہا، اے محمد، مومنوں کو کہو کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ آسمان زمین میں کدھر سما نہیں سکتا، مگر مومن کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا. اس لیے کہ جو مومن ہے وہ میرا پیارا ہے. مومن مجھے پیار کرتا ہے، میں مومن کو پیار کرتا ہوں. مومن کے دل میں مولا بیٹھا ہے. ستگور کہہ رہے دل ماں دے وڑ پوجیے، ان دل ماں ہے دیوا دوار. یہ جماعت سنو، اینٹ پتھر کا بنا ہے، یہ ٹوٹ بھی جائے گا، نوا بن جائے گا، اور زونا تھا توڑ کے بنا ہے. لیکن جو دل کا جماعت خانہ ہے وہ پرماننٹ ہے، پکا ہے. اور سچا گھر تو مولا کا مومن کے دل میں. دل میں دیو دوار، دل میں سایاں پہ وسے، ان دل میں آپ دیدار بھائی، دل میں آپ دیدار. وہ مولا دل میں بستا ہے اور دیدار بھی دل میں ہوتا ہے، جو کہ ظاہری دیدار بھی ہم کو کرنا چاہیے. ظاہری دیدار سے بھی ہمارے دل پاک ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. ظاہری دیدار کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. ظاہری دیدار کرنے سے آدمی کو روحانی شکتی ملتی ہے. ظاہری دیدار کرنے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں، روزی رزق میں برکت ملتی ہے. اور ظاہری دیدار کرنے سے دین کے دشمن دور ہوتے ہیں. لیکن ہمارے مذہب کا جو تتو ہے وہ باطنی دیدار ہے. باطنی دیدار، دعا پڑھنا، جماعت خانے میں آنا، ٹھار سپرا، مہمانی، گھٹ پاٹ، نیاز فکری، یہ سب جو ہماری کریائیں ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم ظاہر میں بھی اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہیں، اور ہماری اولاد جو ہے وہ اس مذہب کو ہم سے
سیکھیں. تو ظاہری دیدار بہت ضروری ہے. ظاہری دیدار سے زیادہ درجہ باطنی دیدار کا ہے. اور اسماعیلی مذہب کا جو تتو ہے وہ باطنی دیدار ہے. اس کے لیے ہم مولا کے پاس جاتے ہیں. ہم جب بھی مولا کے پاس جاتے ہیں مولا ہمیں بول دیتا ہے. آج ہم اپنے مذہب کو بھول گئے ہیں. آج ہم اپنے مذہب کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے. آج ہم اپنے مذہب کو اوپرے من سے پالتے ہیں. جماعت خانے میں لوگ آتے ہیں. ابھی میرے جیسے آدمی ہیں وہ مکھی کمڑیا کی لائن میں اوپر بیٹھے, آخری جماعت میرے سامنے ہو گئے. کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو لوگ دعا میں بیٹھے ہیں, سجدہ نہیں کرتے. معلوم نہیں کدھر ہوتے ہیں, شریر ادھر ہے, خود باہر ہوتے ہیں. اس کے لیے انہیں ظاہری دیدار کا بھی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سب اوپرے من سے ہوتا ہے. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم مکھی کمڑیا کے مکھیا کمڑیانی کے پاٹ پہ ہم دعا کراتے ہیں. یہ دعا ہمارے مذہب میں کیوں ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں میں نہیں ہے, ہندوؤں کے مندروں میں بھی نہیں ہے. تو یہ دعا کرانے کا مقصد کیا ہے؟ یا ہم اپنے جماعت خانے میں آتے ہیں تو ادھر اول مہمانی ہوتی ہے, تو بڑا دن ہوتا ہے تو ٹھار ستھرا ہوتا ہے, اول مہمانی ہے. تو یہ اول مہمانی کا مطلب کیا ہے؟ ہندوؤں میں کہ عیسائیوں میں, چرچ میں, مندر مسجد میں کدھر بھی یہ بات نہیں. تو ہمارے مذہب میں یہ بات کیوں ہے؟ بھلا یہ ہم گٹ پاٹ پیتے ہیں تو کہیں اور جگہ جاتے ہیں کسی دیول میں کہ مسجد میں, تو وہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے مذہب کی جو کریائیں ہیں وہ کہیں بھی نہیں. تو کیا ہمارا مذہب جو ہے وہ سب سے جدا ہے؟ ہاں, سب سے جدا ہے. کیوں جدا ہے؟ اس لیے کہ دھنی اس مذہب میں بیٹھا ہے. ہندوؤں کے پاس جس کی وہ پوجا کرتے ہیں ہے نہیں, رام نہیں, کرشن نہیں. بدھسٹ لوگ ہیں ان کے پاس گوتم نہیں. مسلمانوں کے پاس نبی نہیں, علی نہیں. چرچ والوں کے پاس جیسس کرائسٹ نہیں, کدھر نہیں ہے. کوئی بھی مذہب گھماؤ, اس مذہب کے اندر جو ان کا عشق ہے, ان کا جو ایمان ہے اور جس کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ تو ان کے پاس ہے نہیں. پھر مطلب کہتے ہیں اجڑ گھر کا پرنلا کیسا پاوے مان. جس گھر میں گھر کا مالک ہی نہیں ہے اس گھر میں جاؤ تو کون سواگت کرے؟ جس گھر کے اندر مالک بیٹھا ہے. حضرت امام ہمارا مالک ہے, جماعت خانے کے اندر 24 کلاک بیٹھا ہے. کبھی بھی آؤ اس گھر میں تو وہ آپ کا سواگت کرتا ہے. آؤ میرے بچوں, آؤ, سکھی رہو, آباد رہو, خانہ آباد. یہ دعا چیز کامل ہے. تو اسماعیلی مذہب ہے وہ دنیا کے تمام مذہب سے جدا ہے, اور جدا ہونے کا ایک ہی کارن ہے کہ حضرت امام ادھر حاضر بیٹھا ہے. ابھی تھوڑا اور سمجھا دوں. 8-10 بچے کھیلتے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے کہ جس کا باپ ہے, باقی سب یتیم ہے. باپ والے بچے کو بھوک لگے, بھاگ کے گھر آوے, ماں اور باپ اس کو کھلاوے پلاوے. اور وہ یتیم جو ہیں جن کا باپ ہی نہیں, اس کو کون کھلاوے؟ ہم لوگ صرف مات پتا والے ہیں, باقی ساری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ یتیم ہیں, کوئی نہیں ان کا. اور ہمارا سب کچھ مولا باپا ہے. ہمیں جواب ملتا ہے, وہ ہماری بات سنتا ہے. 1964 میں کراچی کے اندر
مولا کی 15 منی تھی. 26 دسمبر تک مولا کا پروگرام تھا اور 23 تاریخ کو نیروبی کے اندر افریقہ میں افریقن لوگوں نے طوفان مچایا. ایشین کی مکان جلا دیے, ان کی دکانیں لوٹ لی, کئیوں کو مارا پیٹا بھی, آخری جماعت ہل گئی. اس وقت نیروبی میں خاص گام کے اندر 6-7 ہزار اسماعیلی تھے اور آخری کینیا میں 11,000 اسماعیلی تھے. مولانا حضرت امام, میں یتیم اور مات پتا والے بچے کی بات کر رہا تھا نا, ابھی اس کا فرق سمجھو. حضرت امام نے کراچی جماعت کو بولا کہ کینیا کے اندر میرے بچوں کی تکلیف ہے, میں 2 دن کا پروگرام تمہارا شارٹ کر دیتا ہوں, 2 دن پہلے چلے جاتا ہوں. 24 تاریخ کو مولانا حضرت امام نیروبی آئے. جماعت کے دل اکھڑے تھے, لیکن جب یہ سنا کہ مولا آ رہے ہیں تو جماعت کے اندر خوشی کی لہر گئی, لوگوں کو ہمت آ گئی. مولا آئے. نومبر مہینے کی 24 تاریخ شام کو جماعت خانے درخانے میں آئے. اوپر نیچے 10,000 آدمی بھرا بیٹھا ہے. تنزانیہ کے, یوگانڈا کے لوگ بھی آ گئے. مولا نے دعا شیش دی. مولا کھڑے تھے اور گلے میں چین پہنایا تھا مکھیانی نے. وہ چین کو اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی سے ایسا چین سے کھیلتے تھے. انگلی میں لپیٹے, پھر چھوڑے, پھر لپیٹے, اور اندھے ہاتھ سے مائک پکڑا ہوا مولا کھڑا ہے. سب کو دیکھا, خوب ہنسا. میرے روحانی بچوں, 2 دن تمہاری خاطر پاکستان کا پروگرام میں نے چھوٹا کیا. اب میں تمہارے پاس آیا ہوں. تم لوگ گھبرا گئے تھے, تم لوگ ڈر گئے تھے. چین کو چھوڑ کے ایسا ہاتھ مولا نے اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھا. مولا کہتا ہے میرے بچوں کوئی فکر مت کرو, میں بیٹھا. مولا کہتا ہے میں بیٹھا ہوں, میں تمہاری فکر کروں گا. تم بالکل ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں. اگر ضرورت پڑ گئی کہ مجھے تم کو اس ملک میں سے نکالنا ہے تو میں 100 ایروپلین میں لے کے آؤں گا اور تم کو نکال کے لے جاؤں گا. اور تم جانتے ہو کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں, میرے میں یہ شکتی ہے. میں 100 ایروپلین لاؤں گا, میں تمہیں نکال جاؤں گا. جماعت کو سدھیارا مل گیا. 1964 کا یہ وعدہ 1972 میں آیا. 8 برس بعد کمپالا کے اندر ایدی امین نے گڑبڑ مچائی. سب ایشین نکل جاؤ. ایشین میں اپنے اسماعیلی بھی تھے. اس نے کہا سب لوگ نکل جاؤ, نومبر کی فلانی تاریخ تک سب لوگ نکل جاؤ. امام نے اشارہ کیا, جو پیسے والے لوگ تھے سب نکل گئے. کچھ لوگ باقی رہ گئے جو غریب تھے بیچارے, اور ان کے پاس کوئی بھی جانے کا راستہ نہیں تھا. مولانا حضرت امام نے سریبو مرحوم کو حکم کیا کہ پلین چارٹر کر کے تم خود ساتھ جاؤ اور پلین بھر کے اپنے بچوں کو, میرے بچوں کو نکالو ادھر سے. نیروبی سے 3 وقت یہ پلین گیا اور اسماعیلیوں کو بھر کے آیا. پھر صدر الدین ماباد
यूनाइटेड नेशंस में थे उस वक्त, और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के आदमी भेजे कंपाला के अंदर। यूनाइटेड नेशंस की मोहरें, यूनाइटेड नेशंस के पासपोर्ट इस्माइलियों को दिए, क्योंकि इदी अमीन ने सबके पासपोर्ट जट लिए थे। अब इन यूनाइटेड नेशंस के पासपोर्ट और स्टैंप के अंदर हज़रत इमाम ने इस्माइलियों को उधर से निकाला। जो चली फ्लाइट थी उसके अंदर 8-10 सीटें बच गई, सब इस्माइली आ गया। तो एयरपोर्ट के ऊपर हिंदू औरतें, बूढ़े आदमी, बच्चे हाथ जोड़ते थे, हमको भी ले जाओ। और जितनी सीटें बाकी थी इन हिंदुओं से भर के इन सब को नैरोबी ले आए। हमारा मौला जमीन आसमान का बादशाह है, लेकिन दुनिया भर में भी उसका दमकश बहुत है, बड़ी ताकत है उसकी। हमारा मौला ऐसा है, वो हमारी फिक्र करता है। 25 लाख इस्माइली अफगानिस्तान में है, दुखी है, खाने को नहीं है। और उधर के जो राजा है उन्होंने इस्माइलियों को बहुत दुख दिया। एक करुण बात करूं, 3 महीने हुए अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने खास करके इस्माइली चुन के माल भेजने के लिए कंटेनर्स होते हैं। ये कंटेनर्स सारी दुनिया में शिप में जाते हैं। कंटेनर बहुत लंबे होते हैं और उसके अंदर बारी बारना, खिड़की, सुराख कुछ नहीं। इन बदमाशों ने हमारे इस्माइलियों को पकड़ के कंटेनर में भर दिया, और इस तरह भरा कि कोई बैठ नहीं सके, सब खड़े रहे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। और दरवाजे बंद करके ये कंटेनर तड़के में धूप में रख दिए। एक तो दरवाजे सब बंद, अंदर हवा जाए नहीं, और ऊपर से ये धूप, लोहे के कंटेनर तवे की तरह जलने लगे। 3 दिन के बाद भूखे प्यासे इनको अंदर रखा, और जब दरवाजे खोले तो सब मरे हुए थे। 32 इस्माइली थे। ये रिपोर्ट BBC लंदन ने भी दी। मौला बहुत दुखी हुए। जो कि इसका अंजाम जिसको मिलना है वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन इस्माइलियों की ये हालत देख के इस्माइलियों का माता पिता उधर दुखी हुआ और अभी उनकी मदद करता है। 1,40,000 अफगान इस्माइलियों को निकालने के लिए बंदोबस्त हो चुके हैं। 15,000 इस्माइली इस वक्त कराची के अंदर है। कुछ कनाडा आ गए, कुछ मौला ने अमेरिका भेजे। उसके लिए लाखों का खर्चा कर रहा है। ताजिकिस्तान के अंदर गड़बड़ हुई तो हमारा मौला वहां भी पहुंचा। ये धनी जो है ये सच्चा मालिक है। आखिरी दुनिया में जितने भी मजहब हैं, किसी मजहब के अंदर ऐसा गुरु किधर नहीं, इस मौला के सिवा कोई नहीं। और ये मौला जो है हमारे साथ दुनियावी हस्ती से, दुनियावी शरीर से बैठा है और हमेशा रहेगा। कयामत तक ऐसा जाहिर में भी होगा, बातिन में तो है ही। मैं आपको ये कहता था कि हम लोग नसीबदार हैं कि इस्माइली मजहब में जन्म मिला। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाहजाद के ये शब्द हैं कि तुम लोग नसीबदार हो कि तुम्हें इस्माइली मजहब में और इस्माइली जमात में जन्म मिला, जिससे तुम इमामत के नूर के हाथ नीचे आए। इसलिए हर रोज शुक्र के तौर पे कि तुमको इस्माइली मजहब में जन्म मिला, 40 दाने पीरशा के निकाला करो। जमात में जन्म मिला, इसकी शुक्र गुजारी में हर रोज 40 दाने पीरशा के निकल। और सचमुच हम शुक्राना अदा करते हैं कि मौलाना हज़रत इमाम ने हमको दीन दुनिया में कैसा ऊंचा उठाया। भाई भाई सब बैठे हैं। आप में कुछ बड़ी उम्र के लोग भी हैं, 60-70 वर्ष के ऊपर के। 50-60 वर्ष पहले गुजरात और काठियावाड़ के इस्माइलियों की क्या हाल था, जो छोटे हैं उनको पता नहीं है।
کاشی ایوارڈ کے اندر اور گجرات سے زیادہ کاشی ایوارڈ میں تکلیف تھی. آپ مومن بھائی جس کو علی شاہ ماں باپ نے کہا کہ مومنے میرے سگے ہیں، کٹمبی ہیں، آپ کے بھی جو باپ دادا تھے بہت دور نہیں، یہی 50 برس پہلے، رہنے کی حالت اچھی نہیں تھی، ایسے نہیں تھے. کاشی ایوارڈ کی حالت تو اور بھی خراب تھی. ہمارے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے. آج یہی مومنے ہیں کہ جو کروڑوں میں ابجوں پتی میں پڑھتے ہیں. سب کے گھروں میں مولا نے آبادی کر دی، کوئی دکھی نہیں. لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اندر بن جاتی ہیں کہ جو ہماری آتما کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارا مذہب جو ہے وہ روحانی مذہب ہے. ہمارے مذہب کا جو ایسنس ہے، ہمارے مذہب کا جو تتو ہے وہ روحانیت ہے، بیت الخیال ہے. آج مجھے یہ سن کے دکھ ہوتا ہے کہ مومنہ جماعت میں سے کچھ لڑکے، کچھ بچے امریکہ بھاگتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھاگتے ہیں ڈالر کمانے کے لیے. ڈالر کماتے ہیں لیکن اپنی ایجوکیشن کے قربانی دے کے. ان بچوں کا بھوشیہ بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایجوکیشن نہ ہونے کے کارن سے یہ لوگ مزدوری کریں گے، سیٹ نہیں بنیں گے. اور ان کے ماتا پتا یہاں بچوں کو اتےجن دیتے ہیں کہ تم امریکہ جاؤ. امریکہ جا کے $100-200 بھیج دیتا ہے اور یہاں ماتا پتا عیش کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے. اپنے بچے کی قربانی مت لگاؤ، اپنے بچے کا بھوش مت بگاڑو. امریکہ بھیج کے ڈالر کما کے آپ کو بھیجے اور آپ یہاں عیش کرو، وہ چیز آتمک درشٹی بھی خراب ہے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری آتمک سائڈ کو نقصان کرتی ہے. اور ہمارا جیون جو ہے اسماعیلی مذہب کے اندر روحانی مذہب ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کو روحانی چیز کی بھلائی کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس کے لیے بیت الخیال کی بابت میں نے نکالی. لیکن بیت الخیال میں کچھ نہیں ملے گا اگر ہماری دنیا اور دنیاوی جیون ہمارا اچھا نہیں ہے تو ہمیں بیت الخیال کے اندر کچھ نہیں ملے گا. اور سب سے بڑی چیز بیت الخیال ہے، کیونکہ ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے. مرنے پر مولا کے حضور میں جائیں گے. اگر ہمیں ایسی اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی ہم نے محنت جو نہیں کی اور بیت الخیال میں ہم نے کوئی محنت نہیں کی تو ہمارا روحانی جیون بہت تکلیف میں آ جائے گا. ہمیں جو چیز کے لیے یہ مذہب ملا ہے وہ چیز نہیں بنے گی. یہ مذہب ملا ہے اس لیے کہ ہم حضرت امام کے نور کی شناخت کریں. ہم یہ جانتے ہیں کہ مولا ہمارا نور ہے، لیکن نور کیا چیز ہے وہ جاننا چاہیے. تو دنیا داری کے حساب سے ہمیں پاک ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، نردوش بننا چاہیے. ہمارے عمل اعمال اچھے ہونے چاہیے. کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پہ آروپ نہ لگائیں، نہیں تو ہم لوگ پھر دکھ میں پڑیں گے. اس صدر دن نے ایک دفعہ کہا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ کیا تم دوسری بار گھڑائے جاؤ گے؟ اگر تم نے حکم نہ مانا تو پھر کہتے ہیں کہ تمہیں گھڑائے سو دوسری بار. یہاں گھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو واپس جنم لینا پڑے گا، اور وہ جنم دکھ والی چیز ہے. آدمی کے جیون میں 99% پرابلمس ہے. مگر وہ لوگ کہ جو صبح کی عبادت کرتے ہیں دینداروں، ان لوگوں کے سکھ کو کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا. اور عبادت ہمارے جیون کا دھیے ہے. عبادت ہمارے مذہب کا تتو ہے، اور اس لیے عبادت کرنے کے لیے ہمیں کچھ تیاریاں کرنی ہیں. اور ان تیاریوں میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا پڑھو، روز جماعت کرنے آؤ، اور اپنی کمانی میں سے 10 من برابر دو.
یہ مکھیہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہر روز جماعت خانے آؤ, ہر روز جماعت خانے آؤ. مولانا سلطان محمود شاہ فرمایا کہ خدا نخواستہ تم بیمار پڑ جاؤ تو 4 جنے تم کو کھٹلے پہ ڈال کے اٹھا کے لے کے آئے تو بھی جماعت خانے ہوئے. چلا نہیں جاتا, بیمار ہو, سلطان شاہ فرماتے ہیں 4 آدمی تم کو کھٹلے پہ ڈال کے لائے تو بھی جماعت خانے آؤ. کیونکہ جماعت خانے آنے سے ہمیں جو روحانی سہارا ملتا ہے, روحانی آسرا ملتا ہے, روحانی پروٹیکشن ملتی ہے, وہ جماعت خانے کے بغیر اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. جماعت خانے آؤ, صبح بھی آؤ, شام کو بھی آؤ. 2 وقت نہیں آ سکتے, 1 وقت ضرور آؤ, اوشیہ آؤ. جماعت خانے کے بغیر ہماری مکتی نہیں. جماعت خانے آنے سے جماعت خانے کے اندر جو روحانیاں ہوتی ہیں اور شاہ پیر کا جو نور ہوتا ہے اس کی ہمیں آشیش ملتی ہے. وہ ہمارے دکھوں کو, ہمارے درد کو کاٹ دیتے ہیں. جیون کے دکھ بھلائے جاتے ہیں, دل کے اوپر ملم لگ جاتی ہے, سنتوش آتا ہے. آدھی روٹی کھاؤ, یہ میرا پروورب ہو گیا ہے. میں سب جگہ آواز میں کہا بھی کرتا ہوں, آدھی روٹی کھاؤ سکھ کی کھاؤ, 2 روٹیوں کے پیچھے مت جاؤ, اچھی روٹی کے پیچھے بھی مت بھاگو. مولا کو دینا ہوگا تو وہ اتنا دینے والا ہے کہ ہم سنبھال نہیں سکیں گے. لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں چیزوں کی بخشش ملتی ہے, سکھ کی روٹی کھاؤ, سکھ کی. لالچ مت کرو, لالچ مت کرو. اس مولا سے یہ ضرور مانگو کہ مولا کوئی کا محتاج نہیں کرنا, اور اگر آپ مانگو گے وہ آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. میں ایک بات اور بھی اپنی جماعتوں میں کہتا ہوں, آخری دنیا گھوما ہوں میں, مگر میں نے کہیں بھی کسی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے میں نے دیکھا نہیں. آخری دنیا میں کہیں بھی کوئی اسماعیلی رستے پہ کھڑا بھیک نہیں مانگتا. ہندو مانگتے ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ہر قوم کے لوگ ہیں. یورپ میں بھی بھکاری ہیں کہ جو رستے کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہو جائے تو آپ کا کانچ صاف کر دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ دیتے ہو, یا وہ بینجو بجاتے ہیں, ستار بجاتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. کہیں بھی ایک اسماعیلی نہیں ہے. یہ میرے مولا کی ایک بڑی مہربانی ہے, کیونکہ ہم یتیم نہیں ہیں. خراب سے خراب بچہ ہوگا, ماں کے پاس آ کے کہا ماں مجھے بھوک لگی ہے, تو ماں کا کلیجہ اچھلنے لگتا ہے. باپ کے نزدیک نہیں جائے گا, غصہ کرتا ہے باپ, لیکن ماں کے پاس جا کے کہے مجھے بھوک لگی ہے تو ماں اپنا کلیجہ نکال کے دے گی. یہ حضرت امام ہماری ماں بھی ہے, ہمارا پتا بھی ہے. یہ اپنے بچے کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا, لیکن اپنی کرتوت سے ہم لوگ دکھوں میں پڑتے ہیں. اپنی کرتوت سے اگر ہم مولا کا فرمان مانیں, اگر ہم حضرت امام بولتے ہیں ایسا کریں, تو ہم لوگ کبھی دکھی نہیں ہو سکتے. پہلی چیز یہ ہے جماعت خانے روزہ, اور اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ کھانے روزہ, اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سکھ دے گی, آپ کی مرادیں پوری ہوئیں گی, آپ کی بلائیں دور ہوگی, روزی رزق میں برکت ملے گی. جماعت خانے آؤ روز, اور اپنے بچوں کے لیے بھوش میں مومن رہے, ایمان سلامت رہے, اس کی دعا مانگو. جماعت خانے آنے سے ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے. 3 وقت کی دعا کبھی نہیں چوکو. کسی دن لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں, اور اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ صبح اٹھ کے پہلے دعا پڑھے. 3 سے 4 برس کی عمر میں بچوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے, صبح اٹھ کے سب سے پہلے دعا پڑھے. دعا پڑھ کے پھر وہ تیار ہو گئے, ناشتہ کرے, اسکول جائے. لیکن بچوں کو جماعت خانے کی امپورٹنس سکھاؤ. اور وہ بچے کہ ہر روز جماعت خانے آتے ہیں,
وہ ایجوکیشن میں بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو روحانی نورانی مدد ملتی ہے، اور بڑے ہو کے وہ اچھے مومن بھی بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس میں نے آپ کو کہا ہماری 3 وقت کی دعا کے بغیر ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن نہیں، ہمارے ایمان کا پایا مولا مرتضیٰ علی فرمایا، سلطان محمد شاہ کہتے ہیں 2 تھمبلے ہیں اس کے اوپر تمہارا ایمان ٹکا ہے، ایک 3 وقت کی دعا ہے، دوسری 10 وقت ہے۔ 10 وقت مال واجب ضرور دو، اور جو کچھ بھی گھر میں پکاؤ اس میں سے تھوڑا بھاگ حضرت امام کی مہمانی کا جمع کرنے لے کے آؤ۔ بہت پرانی واعظوں کے اندر میں نے ذکر کیے ہوئے ہیں، لیکن آج تھوڑا موقع آ گیا کہ آج سے 150 برس پہلے 1842 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کے دادا مولانا شاہ حسن علی ماں باپ اور ان کے بیٹے یعنی سلطان محمد شاہ کے باپ مولانا علی شاہ ماں باپ ایران چھوڑ کے ہندوستان میں آئے۔ 500 برس پہلے کیا ہوا پرامس مولا نے پورا کیا۔ شمس ماں باپ گئے، مولا کو عرض کی پیر امام قاسم شاہ کو کہ مولا تو ہندوستان میں آ۔ مولا نے کہا میں آؤں گا۔ صدر دین گئے امام سری اسلام شاہ کے پاس، مولا کہ تو ہندوستان آ۔ فرمایا میں آؤں گا۔ پھر حسن کبیر دین نے یاچنا کی، مولا نے کہا میں آؤں گا، اور حسن علی شاہ کے بارے میں مولا آئے۔ جب مولا یہاں آئے پہلے تو سارا ہندوستان گھومے اور اپنے مریدوں کی اپنے روحانی بچوں کی حالت دیکھ کے ورچولی سچ مچ حسن علی شاہ ماں باپ اور علی شاہ ماں باپ رونے لگے۔ ہمارے بھائیوں کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، بھائی ماڑوں کے پاس ایک ہی تامد تھی، لنگی، اوپر پہننے کے لیے کرتا نہیں تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے کہ لکڑی خرید کے گھر کے اندر ہم کھانا پکاویں یا کول سے خرید کے۔ تو ہماری بھائیاں اس وقت گائے اور بھینس کا گوبر چھیل سکھا کے اس کو جلا کے اپنا کھانا بناتی تھی، پیسے نہیں تھے۔ یہ کنڈیشن دیکھ کے جماعت کی حسن علی شاہ ماں باپ رونے لگے، جماعت خانے کے اندر رونے لگے کہ یہ میرے بچوں کی حالت ہے۔ 2 دن تک دیدار نہیں دیا، اور مولا فرمایا وزیر اسماعیل تھے اس زمانے میں، جوناگڑھ کے وارث اسماعیل گان جی، جس کو بعد میں علی شاہ ماں باپ نے پیر کا درجہ دیا۔ مکھی کمریا اور وزیر کو بولے مجھے ہر اسماعیلی کے گھر گھر میں جانا ہے۔ وزیر ہاتھ باندھ کے کہتے مولا یہ ممکن نہیں ہے، نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کہتے خداوند گھر کو گھر کہتے ہیں لیکن گھر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ادھر کوئی کھٹلا ہے، نہ کرسی ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو مولا یہ نہیں بنے گا۔ نہیں، مجھ کو جانا ہے، تم بندوبست کرو، مجھ کو جانا ہے۔ ابھی کیا کریں؟ آمین۔ سب کو کہا کہ بھی مولا تمہارے گھر آئیں گے۔ جس نے چالو کیا، شاہ پیر دونوں، حسن علی شاہ ماں باپ امام تھے، پیر علی شاہ، مکھی کمریا، امردار، وزیر اسماعیل پہلے گھر میں پہنچے۔ گھر والے رونے لگے۔ کیا کو رونے لگے؟ کہ مولا ان کے گھر میں آئے اور ان کے پاس مہمانی کے لیے کچھ نہیں۔ علی شاہ ماں باپ پیر تھے، گھر والوں کو کہتے ہیں ہم کو کچھ کھلاؤ، مطلب کہ ہماری مہمانی کرو، تم دعا سیکھ دے رہے۔ میں بہت دفعہ جماعتوں کو کہتا ہوں تم کو کھانے پینے کی تکلیف ہے، روزی رزق کی تکلیف ہے، بیپار کی تکلیف ہے، مولا کی مہمانی کرو اور تھوڑی خیرات کرو۔ مولا جب کھانا کھائے گا تو تم کو برکت دے گا۔ تو گھر والے کہنے لگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وزیر کہتے ہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں، جس ڈبے میں تم اناج رکھتے ہو اس میں لے کے آؤ۔ ابھی ڈبہ خالی ہے، مگر اندر کیا تھوڑے سے چاول کے دانے تھے، ایک چمچہ بھی نہیں ہوئے گا۔ علی شاہ ماں باپ نے اور حسن علی شاہ ماں باپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، 1 یا 2 چاول کے چوکھے کے دانے، کچے چاول منہ میں ڈالے،
اور چبا کے دعا شیش دی، اس کے گھر کی مہمانی کھائی 2 دانے چاول کے، دوسرے گھر گئے تو باجرے کے 2 دانے کھائے، کسی کے گھر گئے تھوڑا گڑ کھایا، دوسرے کے گھر میں گئے تو 1-2 مکئی کے دانے ملے۔ اس طرح گھروں گھر جا کے کہیں مکئی کے دانے کھائے، کہیں چاول کے دانے کھائے، کہیں گیہوں کے دانے کھائے، ایک گھر جا کے مہمانی کھائی اور دعا شیش دی۔ 150 برس کے بعد ان کی یہ پیڑیاں جو ابھی کینیڈا اور امریکہ اور یورپ میں ہیں، اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو اور بمبئی میں بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے جو نسل کے لوگ تھے، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے پڑ پوتے ہیں، آج لکھوں پتی ہیں، موٹریں ہیں، بنگلے ہیں، کروڑ روپے کے بنگلے ہیں۔ یہ جو مومنے آج سے 50 برس پہلے کتنے غریب تھے، آج آپ کیسے سکھی ہو گئے ہو۔ میں دیکھ کے خوش ہوا کہ مومنوں کے ہوٹل ہیں، مومنوں کی بلڈنگیں ہیں، مومنوں کی گاڑیاں ہیں، مومنوں کے مولا نے آباد کر دیا ہے۔ یہ اس دھنی کی رحمتیں ہیں، مگر یہ رحمتیں دنیا داری کے لیے نہیں ہیں، یہ رحمتیں اس لیے ہیں کہ آپ کو کھانے پینے کی ویادی نہ ہو، آپ کو قرضے کی ویادی نہ ہو، آپ کو محتاجی کی ویادی نہ ہو رہے، تو آپ دنیا میں سکھی ہو تو صبح 4 بجے جب آپ آنکھ بند کر کے عبادت میں بیٹھو تو آپ کو دنیا کی کوئی ویادی ستانی نہیں چاہیے۔ لیکن اوندھا ہو گیا، اوندھا یہ ہو گیا کہ جس کو 1000 روپے ملے وہ کہتا ہے 10,000 ہو جائے، جس کو 1,00,000 ملا وہ کروڑ کی بات کرتا ہے۔ لالچی بن گئے ہم لوگ، سوارتھی بن گئے، گریڈی بن گئے۔ پھر یہی دکھ ہوا کہ صبح عبادت میں بیٹھتے ہیں تو دھیان نہیں لگتا، کیونکہ دنیا ہمارے دل کے اندر گھس گئی ہے۔ دنیا کی محبت نے ہم کو حضرت امام کی نورانی محبت سے دور کر دیا ہے۔ اگر سچ مچ دنیا کی دولت سے سکھ ملے، اور مل سکتا ہے، مل اس طرح سکتا ہے کہ صبح کی عبادت ہونی چاہیے کہ جو آدمی کے دل میں بیلنس پیدا کرے۔ دنیا ایسی خراب چیز ہے کہ جتنی ملے اتنی تھوڑی لگتی ہے، حالانکہ کھا نہیں سکتے لیکن پھر بھی اکٹھا کرتے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے۔ مولا جیون گزارنے کے لیے تو سب کو خوب دیتا ہے، مگر جب ہمارے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، جب ہمارے دل کے اندر تمنا آ گئی کہ میں اور جمع کروں، تو پھر ہم روحانیت سے گر جاتے ہیں، دنیا دار انسان بن جاتے ہیں۔ مگر میں آج کے اس واعظ کے میسج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے مومنوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، صبح اٹھو، 4 بجے اٹھو، بندگی کرو۔ آپ کے دلوں میں جو امام کا بول ہے اس بول کو یاد کرو، دن کو بھی یاد کرو، یا اللہ کہو یا محمد کہو یا علی کہو یا کریم کہو یا رب کہو یا خالق کہو، کسی بھی نام سے اپنے مولا کو ٹیلی فون کرو، اس کے ساتھ من باندھو، اس کے ساتھ دل باندھو، ہر وقت اس کی مستی میں، اس کے خیال میں رہو، پھر صبح 4 بجے اٹھ کے آپ اس کا دیدار کرو۔ سمیرا جان مورے من چینا وسرے جی۔ ہمارے پیروں نے کیسے میٹھے 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 گنان کرتے ہیں، ایک ایک شبد دل میں اتر جائے، اور مولا کی محبت کا ذکر گنانوں میں خوب کیا ہے۔ اے میرے مالک، میرے دل میں سے تو وسرنا نہیں، سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے جی۔ سنو سنو مومن رہیا ہو جی رے بھیا، تیری میری ایسایا ایک من ایک چنتا، تیری میری سایہ ایک
ایک چنت سوامی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا. پیروں نے مولا کو سوامی راجا دھرمی راجا تیرے نام سورے مارو منڑو باندھو. آؤ مولا میرے دل میں آ کے بس جا, میں تجھے بھولوں نہیں, میرے دل کو باندھ. اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ محبت کا طریقہ ہے. اسماعیلی مذہب محبت پہ کھڑا ہوا ہے. اسماعیلی مذہب نورانی مذہب ہے, ہم کو نور کی عبادت سکھاتا ہے. اسماعیلی مذہب کے اندر جس سے ہم جدا ہو کے اس دنیا میں پیدا ہوئے اس کے پاس واپس جانے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. ہم اس کے نور سے جدا ہوئے, واپس ہم کو وہ نور یاد آتا ہے اور ہم واپس نہیں جانا چاہتے ہیں. کیا ہم کو سچ مچ یہ یاد ہے کہ مرنے کے بعد مولا کے نور کے پاس جانا ہے؟ ہم کو یاد ہے؟ کھانا پینا, ایسا آرام, موج شوق, موٹر بنگلے, اس میں ایسے پھنس گئے ہیں ہمیں اپنی اصل یاد ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے ہیں. مولا اصل ہمارا سوامی تم ہے, میری اصل تو ہے, تیرے بغیر کوئی نہیں. کیا ہم کو یہ یاد ہے کہ ہم مولا کے نور میں سے جدا ہو کے آئے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں واپس وہاں جانا ہے؟ یہیں کھا پی کے موج مزہ کر کے رہ گئے تو وہاں پہنچنے کی شکتی ہی نہیں ملے گی. کیا کریں گے؟ کس منہ سے مولا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ مولا کہے گا تم کو میں نے 80 برس کی 100 برس کی زندگی دی, تم نے کیا کیا ہے؟ ماں باپ ہم نے یہ کیا کہ بچے 18-20 برس کے ہو گئے, ہم نے کہا کہ تم امریکہ جا کے وہاں سے ڈالر بھیجو تو ہم ادھر موج مزہ کریں. یہ کیا ہے اور کچھ کیا؟ اے مومنو, میں آپ کو کٹاکش بھی کرتا ہوں لیکن میں آپ کو پیار سے مولا کی محبت بھی بتا رہا ہوں. مولا کو یاد کرو, مولا کا فرمان مانو, اپنے سوبھاؤ کو بدلو, اچھے بنو, نیک بنو, اپنی خامیاں, اپنی کمزوریاں, اپنی بدیاں, اپنی برائیوں کو دور کرو. یہ جو دل ہے وہ مولا کے بیٹھنے کی کرسی ہے. یہ کرسی کے اوپر ہم نے کپڑے رکھے ہیں, داگینے رکھے ہیں, ہم نے چوپڑیاں رکھی ہیں, ہم نے تسبیحیں رکھی ہیں, ہم نے اور ایسے کتنے گھسیے رکھے ہوئے ہیں. تو ابھی مولا کو بلاتے ہو تو کہاں بیٹھے؟ کرسی خالی کرو تو بیٹھے. لیکن کرسی ہماری بھری ہوئی ہے دنیا کے پریم اور محبت اور عیش آرام سے. بہت سی بھائیاں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, کہیں تو بڑا پرسنگ ہے, چاند رات ہے, عید کا دن ہے, کباٹ کھول کے کھڑی ہوتی ہے. کون سی ساڑی پہنوں نے, کون سی فروک پہنوں, ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. مردوں کے اندر بھی یہ چیز ہے مگر کسی اور طریقے کی. آج مجھے جماعت کرنے جانے ہیں لیکن میری میٹنگ بھی ہے, ایک کمپنی باہر سے آئی ہے, ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے, جماعت کرنے نہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھول نہیں ہونی چاہیے. جماعت کرے, روز جاؤ. میں بھی الحمدللہ ایسے پرسنگ آتے ہیں کہ شام کے وقت ہوتے ہیں, کوئی ایسی کانفرنس, کوئی ایسی میٹنگ ہوتی ہے تو میں تو صاف کہہ دیتا ہوں کونسل والوں کو یا اپنے طریقہ والوں کو کہ تم لوگوں نے یہ چیز اس وقت رکھی جماعت کرنے کے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, میں تو دعا پڑھ کے آؤں گا, میں بھلے لیٹ جاؤں لیکن پہلے جماعت کرنے جا کے پھر ادھر جاؤں. پہلے جماعت کرنا, شام کو نہیں جا سکتے, صبح جاؤ. آپ اگر دنیا کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دنیا میں بھی, آج میں نے آپ جانتے ہو
لیکن میں ریپیٹ کر کے یاد ہی دلاتا ہوں. یادی میری اس طرح ہے، نہا دھو کے شام کو جماعت کرنے آؤ، آدھا پونا گھنٹہ پہلے سے تیاری کرو. جماعت کرنے ٹائم سے آدھا کلاک پہلے سے اپنے مغز کو جماعت کرنے جانا ہے اس کے لیے تیار کرو، تو اس وقت سے آپ کو اس کا ثواب ملے. اور جب یہ چل کے آتے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ڈگلے ڈگلے کروڑ یجن نو پنیہ، اس کا ثواب ملتا ہے. جماعت کرنے آؤ، دھیان سے دعا پڑھو. اپنے مذہب کے دوسرے اعمال ہیں، دعا کرانا ہے، تسبیح ہے، سکریت ہے، نادی ہے، نیاز گٹپاٹ ہے، جڑا ہے، سب چیزوں میں دل لگا کے بھاگ لو. لیکن جب یہ جانے کا وقت آئے تو یوں اٹھ کے بھاگ جاؤ، ایسا نہیں. ابھی آپ کو جانا ہے نا گھر پہ، تو جہاں بیٹھے ہو ایک سجدہ کرو، سجدہ کرو. سجدے میں بولو مولا تھینک یو، تیرا شکرانہ، تو نے مجھے جماعت خانے آنے کی توفیق دی، تیری مہربانی. اب میں گھر جاتا ہوں، تو میرے ساتھ آنا، میرے گھر میں خوشیاں برکتیں آویں. اور یا مولا کل بھی جماعت خانے لانا. دروازے پہ پہنچ کے نمن کرو پھر گھر جاؤ. یوں ہی فیس نکال کے چلے جانا نہیں. جس طرح مندر آتے ہیں نمن کرتے ہیں، ہائی دنڈا پکارتے ہیں، تو جاتے وقت بھی ادھر منہ کر کے نمن کرو، مولا کو سلام کرو، گھر جاؤ. روز جماعت کرنے 3 وقت کی دعا برابر پڑھو. اپنی کمانی میں سے 10 دو. جو 10 نہیں دیتا وہ مولا کا حق کھاتا ہے. کبھی کبھی کوئی آدمی، خاص طور پہ جو میرے بہت نزدیک کے دوست ہیں نا، اسلامی صاحب میں نے ایک نیا سودا کیا ہے. اچھا مبارک تم کو، مولا برکت دے. تیرا ایک نے کہا کہ بھاگیدار ہے. کہتا ہے ہاں بھاگیدار ہے. کون ہے بھاگیدار؟ تو کبھی نام دیتا ہے تو میں پہلے سوال کرتا ہوں تیرے بھاگیدار تیری طرح دستبندی ہے؟ کہتے یہ تو مجھے پتا نہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ تو اگر دستبندی ہے اور تیرا بھاگیدار دستبندی نہیں تو یہ بزنس نہیں، یہ بھاگیداری کبھی نہیں چلے گی. جو مولا کا حق کھا جاتا ہے تیرا حق چھوڑے گا؟ جو آدمی بے دستبندی ہے اس کے ساتھ ویوہار نہ کرو. کبھی کبھی ایسے ہی میرے یار دوست جو میرے بہت نزدیک کے ہیں، جو کہ میں ایسا جواب دیتا نہیں ہوں، مشتری صاحب میری چھوکری کے اوپر مانگا آیا ہے، وہ فلانا آدمی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا دسبندی ہے تو تیرا گھر چلے گا چھوکری کا. چھوکری کا گھر چلنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو ور ہے، ہونے والا جمائی ہے، وہ جماعت خانے آتا ہے، دسبند دیتا ہے تو وہ گھر نبھے گا. نہیں تو جھگڑے ہوئیں گے، نہیں نبھے گا. اسی طرح سے بزنس کے اندر جس کے ساتھ بھاگیدار کری کرتے ہو، اگر وہ دسبندی نہیں ہے تو جو گرو کا مال کھا جاتا ہے آپ کا مال چھوڑے، وہ بھاگیداری نہیں چلے گی. یہ پہلی شرط ہے. پاکستان میں ایک گاؤں ہے پشاور، مشہور گاؤں ہے، اور 4000 برس کا یہ گاؤں ہے پرانا. برسوں تک اس گاؤں کے اندر جماعت میں جھگڑے چلتے رہے. 1934 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ انڈیا آئے تو مشنری سبزلی کو مولا نے کہا کہ تم پشاور جاؤ اور یہ جھگڑے مٹاؤ، کتنا بھی تیرے وہ ٹھہرنا پڑے ادھر ٹھہرو. اور تالیکہ بھیجا کہ میں سبزلی مشنری کو بھیجتا ہوں. یہ ادھر گئے، پہلے 5-7 دن تو خوب واضح کی، سینچن دیا، کچھ دل نرم بھی ہوئے. پھر ایک دن مکھی کمڑیا کو جماعت خانے بلایا صبح کے 9-10 بجے. وہ زمانے میں دسوند لکھی جاتی تھی، کس نے جماعت میں کس نے کتنی دسوند دی. اور مکھی کمڑیا کو یہ حق بھی تھا، جو کہ آج بھی یہ حق ہے، چھینا نہیں گیا، لیکن ابھی وہ پریکٹس نہیں رہی
کہ मुखी कामड़िया पूछे, कोई एक आदमी का नाम खाली था, दाखिला देने के लिए बोलता हूँ, जाफर भाई है। जाफर भाई 10 रुपए दसवन देता है, लेकिन मिलकत माल तो बहुत है। 10 रुपए की दसवन का मतलब क्या उसकी आवक 80 रुपए है? उसके घर का खर्चा 200 रुपया, बाकी मोटर वगैरह बंगला है। तो मुखी कामड़िया को उस जमाने में हक था, जाफर भाई आराम से बैठ के उसको कान में कहना, भाई तेरा खर्चा 1000 रुपए का है, तू 10 रुपए खाली दसवन देता है तो ठीक नहीं। तो शर्म के मारे थोड़ा ज्यादा देवे, उसको थोड़ा ज्यादा फायदा मिले और कभी कभी ठीक भी हो जाए। तो सफदर मिशनरी ने कहा चौपड़ा निकालो। चौपड़ा निकाला, फलाना भाई फलाना, इसकी दसवन कितनी? इतनी। मिलकत कैसी है? मालदार आदमी है। नाम लिखा, टिक मार्क किया। तो सफदरी ने ये सारी इंक्वायरी की तो पता लगा कि जो जमात के लीडर जो है ना, वो सबके सब बेदसवंदी या पेटानी। अब पता लगा कि इधर के झगड़े खत्म क्यों नहीं होते। 20-25 बरस से जमात में झगड़े 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 झगड़े। इमाम ने इसको शक्ति दी थी, अथॉरिटी दी थी, सब अच्छी तरह तपास किया और फिर इसने 5-7 रोज और दसवन के ऊपर वाइज की। और फिर इसने क्या किया कि ये सब जितने बड़े ऑफिसर्स थे सबको डिसमिस किया और उसकी जगह गरीब आदमी लेकिन दसवंदी प्रेसिडेंट, मुखी, कामड़िया, अमलदारी, इनकी अपॉइंटमेंट की और इमाम को तार किया कि खुदावंद ये मैंने अपॉइंटमेंट की है। मौला ने उधर से तादी का भेजा, सबरदी की बनाई हुई अपॉइंटमेंट मैं कबूल करता हूँ, दुआ से देता हूँ। उसके बाद झगड़े बंद हो गए। 1-2 वर्ष के बाद मौला आए वापस इंडिया तो सफदरी को पूछा, तूने क्या जादू किया? झगड़े बंद हो गए। कहते खुदा वो जादू ये था, तो वो सब बेदसवंदी थे, अभी दसवंदी आ गए तो झगड़े नहीं होते। दसवंद हमारे जीवन में बहुत असर करता है, क्योंकि दसवंद मौला का भाग है। अगर हम अपने मौला का भाग खा जाते हैं तो फिर दूसरे का भाग भी हम छोड़ते नहीं और हमको बरकत मिलती नहीं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए दसवंद बराबर। मैं ये नहीं कहता कि दसवंद देना शुरू कर दोगे और आपको 10-20 लाख रुपए की लॉटरी निकल जाएगी दूसरे दिन, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सुखी बनोगे, मोहताज नहीं बनोगे, बरकत मिलेगी, घर के झगड़े भी बंद हो जाएंगे। पे पुत्र की बाप बेटे की नहीं बनती वो भी ठीक हो जाएगा। दसवंद की मार बहुत खराब चीज है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप माल खा जाओ मौला का, खुदा न करे, तो सुबह की जो इबादत है उसके अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा। मौला कहते कि तू दसवंद तो देता नहीं, अब मैं तेरे को नूर की बख्शिश कैसे दूं? तो सुबह कितनी भी इबादत करोगे दसवंद के बगैर नहीं फलेगी। अमल में करो, किसी पे आरोप मत लगाओ, किसी से झगड़ा मत करो, किसी ने दुख दिया है भूल जाओ, उसको माफ कर दो, आप किसी को दुख न दो। जब ये जीवन ऐसा हो जाएगा तो सुबह की इबादत आपको बहुत आसान हो जाएगी। सुबह बैठो, उठ के पहले उठो, हाथ मुंह धो के तैयार होके जमीन पर बैठो। जमात करने आ सकते हो रोज आओ। अगर जमात करने सुबह रोज नहीं आते दिनदारों, तो सोमवार की सुबह और शुक्रवार की सुबह जरूर आना। ये 2 दिन मौला ने मजलिस के ठहराए हैं। और अगर दूर रहते हो या कोई अशक्ति है तो जमीन पे, अपने घर पे जमीन पे बैठो, सीधे बैठो, जिस तरह बैठना चाहो बैठो, लेकिन अदब से बैठो। अदब यानी मौलाना हजरत इमाम साहब ने बैठा है इस तरह अदब से बैठो, लंबे पांव मत करो। मुझे जमातों के अंदर बहुत दफा ये कहना पड़ता है। हमारे कनाडा अमेरिका में ये खराबी आ गई है
کہ ادھر جیسے ہی دوسری دعا خلاص ہوتی ہے تو بہت سے ایسے اجانے لوگ اگنورینٹ وہ جماعت خانے میں لمبے پاؤں کر کے ایسا بیٹھتے ہیں، گپے مارتے ہیں. جس طرح تم سجدہ کرتے ہو اس طرح تم لمبے پاؤں کرتے ہو، تمہاری ساری کمانی رد ہو گئی، برباد ہو گئی. گھر میں بھی ادب سے بیٹھو، سوا کہ کوئی کمر کی کے پاؤں کی کوئی تکلیف ہے تو ٹھیک ہو یا کرسی پہ بیٹھ کے کرنا، مگر زمین پر بیٹھو، آنکھیں بند کرو، مگر اپنی آنکھوں کو بالکل بند مت کرو، نیچے سے تھوڑی کھلی رہے کہ ہوا لگتی رہے. اس سے آپ کو نیندر نہیں آئے گی. سیدھے بیٹھو. اگر واقعی کمزوری ہے تو دیوار کا ٹیکا لے لو، لیکن دیوار کے ٹیکے کے بغیر بیٹھو اچھا ہے. بالکل سیدھے بیٹھو اور حضرت امام کو یاد کرو. حضرت امام کا کوئی دیدار کیا ہے تو اس کو یاد کرو. آپ کے خیال، آپ کے وچار حضرت امام کے دیدار میں باندھے جائیں گے. پھر اس دیدار کو بھولا دو اور جو بول ہے اس بول کو یاد کرو، اس بول کا رٹن کرو، اس بول کو اپنے سامنے رکھو اور اس طرح آہستہ آہستہ بیت الخیال کی بندگی کرو. اگر وچار ہٹ جاوے تو گرپی صدر الدین ماں باپ نے فرمایا ہے کہ اپنے سانس کو روک لو. جو وچار نہیں لگتے تو اپنے سانس کو روک لو. جیسے ہی سانس کو روکو گے خیال، دوسرے بار کے خیال بند ہو جائیں گے. پھر اپنے بول کو یاد کرو. اس طرح صبح کی عبادت کرو. اس وقت میں اور زیادہ چیزیں بیت الخیال کی نہیں بول سکتا کیونکہ یہ چیزیں بیت الخیال کی ہیں، لیکن سب کے پاس لگ بھگ بول ہے. اس کے لیے آج میں نے یہ نقی کیا تھا کہ جماعت کو بیت الخیال کی بابت میں بولے گا. یہ جو عبادت ہے صبح کی، یہ ہم کو آخرت میں بہت کام آئے گی. ہم کو دنیا کے اندر بھی نور کی بخششیں ملیں گی. دنیا کے اندر بھی ہماری دکھ تکلیف پرابلم آپ سے آپ سولو ہو جائیں گی اور مولا ہر حالت میں ہر لحاظ سے ہمیں وہ برکت بھی دے گا، مدد بھی کرے گا اور ہماری دوربنی کرے گا. ہم کو اندر سے پریرنا ملے گی، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. عبادت کے بہت فائدے ہیں اور ظاہری فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صبح کی عبادت کرنے والے کی تندرستی دوسرے لوگوں سے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ رات کو بہت نہیں کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں. خاص طور پہ آپ لوگوں کی ایک خوراک کھچڑی اور دودھ ہے نا، رات کو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. کارن کہ صبح آپ جب بھی اٹھ کے عبادت پہ بیٹھو تو آپ کا کھانا چھاتی پہ نہیں پڑا ہوئے، پیٹ میں سے نیچے اتر جاوے، آنتڑوں میں چلا جاوے اور وچار کرنے میں، دھیان لگانے میں یہ کام آتا ہے کہ ہمارا پیٹ خالی ہونا چاہیے. گوشت مت کھاؤ دیندار. کھانا ہے تو چلو مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ گوشت کھا لو. آج میں آپ کو بات کروں. مانو کہ ہم نے ایک بکرا پکڑا، جب ہی اس کو حلال کرنے کے لیے پکڑتے ہیں تو ہمارے وچار اس کے وچار سے ٹکراتے ہیں. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے کو مارنے والا ہے، تو اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا جو ہارٹ ہے وہ ایک جات کا رس نکالتا ہے. وہ جو ایڈرینل ایسڈ ہے اس کے سارے لہو مکس ہو جاتا ہے. پھر جب ہم اس کو مارتے ہیں تو اس کے نس نس میں وہ پوائزن ہوتی ہے، وہ زہر ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈر اور بیک کے کارن سے موت سے پہلے پیدا ہوا. وہ بہت ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے اس کا خون لہو اس کا زہریلا بن جاتا ہے. اس کا گوشت بھی ایسا ہوتا ہے. اب یہ گوشت ہم کھاتے ہیں تو اس کا وہ وچار کیا ہوا ہے، ڈر بیک اس گوشت کی موٹی میں بھی ہوتی ہے جو ہمیں روحانی طور پہ نقصان کرتی ہے. 111 برس کی عمر تھی پھر حسن کبیر دن ماں باپ کی. پھر حسن کبیر دن نے جیون میں کبھی گوشت نہیں کھایا اور ہم کو منع کیا اپنے بچوں کو کہ گوشت مت کھاؤ، مد نہ کھاؤ. یعنی مد کا مطلب یہاں شراب ہے. مد ماس نہ کھائیے.
मांस यानी गोश्त। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहजहां ने भी गोश्त खाने की मनाही की, लेकिन हुक्म किया कि कभी कभी खा लो, लेकिन मच्छी खाओ क्योंकि इधर कम मिलती होगी। चिकन खाओ थोड़ा सा, 90%, 90%। भाजी बकाला खाओ, फ्रूट खाओ, दूध पियो, छाछ पियो, दही खाओ, कि आपको बैतुल ख्याल के इबादत में काम आएगी। मरचा मसाला खाने वाला वो सुबह की इबादत क्या करेगा? मरचे मसाले से दिल जलता है, ब्लड गर्म होता है, मगज शक्ति खराब होती है, मरचे मसाले से ध्यान नहीं लगता। लेकिन हम लोग खाते हैं, आंखों में से पानी निकलता है, नाक में से पानी निकलता है, इधर से पसीना निकलता है, शीशी करते हैं लेकिन खा रहे हैं। बैतुल ख्याल को ये काम नहीं आएगा। सादा खाना खाओ, मिर्च के बगैर खाओ, दही खाओ, दूध पियो, छाछ पियो, फ्रूट खाओ। कभी आपको थोड़ा सा खाना है तो काली मिर्ची खाओ, लेकिन लाल मिर्च मत खाओ। इबादत करनी है तो अरे आपने नक्की किया कि नहीं मेरे को इबादत करनी कि नहीं ना, भले हाजिर इमाम कितना भी बोलता हो है तो फिर तो आप फ्री हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आज आपको वो चीजें कही हैं कि जो हमें इबादत में काम आवे हैं। सबसे प्रेम मोहब्बत से रहो, किसी की निंदा मत सुनो, निंदा में भाग भी मत लो, अपने विचार अच्छे रखो। किसी ने आपका खराब काम कर दिया तो आप उसको पहले से माफ कर दो। ए मौला, ये मूर्ख है, गाली गलौच देता है, मूर्ख समझ के छोड़ दो। अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो हम भौंकते नहीं है, चुपचाप चले जाते हैं। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत से लोग होते हैं। किसी का माल मत खाओ। बहुत दफा हमारी माइयों में आदत है, घर में नमक नहीं है तो पड़ोसन के पास जाके थोड़ा नमक ले आओ, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन ये नमक उसको वापस करो। खंड ले आयो तो खंड वापस करो, आटा ले आयो तो आटा वापस करो, पैसे ले आयो तो पैसे वापस करो। जो किसी का लिया है उसको वापस देना इबादत है। अगर आपने दूसरे की ये चीजें खाई हैं तो पहली चीज तो ये है कि इसमें से दुश्मन तो दी नहीं। दूसरी चीज ये है कि दूसरे का लिया है, उधार लिया है तो उसको वापस देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें छोटी नहीं है। ये कहते हैं लून पानी ना साहेब, यानी लून पानी ना साहेब लेखा ले से प्यारे किम करी उत्तरतिया देसो युगेश्वर श्रेष्ठ गुरु बिना मुक्ति न होए। लूट पानी का भी मौला लेखा लेगा। इमाम किसी को छोड़ने वाला नहीं, लेकिन कभी हमने अपने जीवन को इस्लामी मजहब के प्रमाणे राइट ट्रैक के ऊपर रूहानी हिसाब से लगाया तो आप दुनिया में भी कामयाब और सफलता पाओगे, आखिरत के अंदर हाजिर इमाम के घोड़े में बैठोगे। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान की बरकतें देवे, बदियों बुराइयों से बचावे, शैतान को दूर रखे, कलयुग की हवाओं से बचाए, दसवंदी सुखरीति बनाए। मौलाना हजर इमाम आपको हकीकती समझ देवे, बीमारी बला दूर करे, मौला सुख शांति देवे, तुम कबीले जमातों में सदा सब मोहब्बत देवे। मौलाना हजर इमाम अपनी छत्र छाया में रखे, किसी का मोहताज न करे, रोजी कमानी में बरकत देवे, दिल को आनंद देवे। मौलाना हजर इमाम आपकी हर नेकों में पूरी करे, सुखी आबाद रहो। आमीन।